آپ نے فرمایا کہ تمام جو انسان ہوں گے سب ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے. فرمایا حضور آپ بھی؟ بڑی جرت کی صحابہ نے. فرمایا ہاں میں بھی. تو اللہ کے نبی اگر کہہ رہے ہیں کہ آخری جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہونا ہے، لیکن دوسری چیز جو قرآن ہمیں جس چیز کی طرف بتاتا ہے کہ وہ صرف تمہارا عمل ہے جو اس دنیا میں تم کر کے کمائی کر کے لے کے گئے، اور قبر میں بھی وہی تمہارے ساتھ ہونا ہے. سب کچھ واپس آ جاتا ہے، عمل قبر کے اندر رہ جاتا ہے، اور وہی عمل جو ہے وہ تمہیں آگے جو ہے وہ بچت کرائے گا تمہاری. اور اس میں جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، صرف عمل بھی نہیں، ہمارا کوئی عمل جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ خامیوں سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن اس عمل کے ساتھ جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو پھر جو وہاں سرخرو ہونے کا کوئی معاملہ مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کہہ دیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. اللہ نے اس پچھلی آیت کے اندر ان تمام چیزوں کو نگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو کچھ بھی کہتے رہو، من آمن باللہ بالیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان لایا اور اللہ پر ایمان لایا اور عملا صالحا، نیک عمل کی، شرط لگا دی ساتھ، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. باقی جو معاملات ہیں ان کی طرف کبھی نہ آئیے. تو یہ چیز تو ہمیں قرآن بڑے کھل کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ اگر یہودیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے تو آپ کا معاملہ بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے عمل کی فکر کریں اور اللہ سے اس کی رحمت کی امید لگائے رکھیں. جب اللہ عمل کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں پھر کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی. تو یہ پچھلی آیت کا جو ہے وہ خلاصہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ وہاں پر ایک اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ وہاں پر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی بات کی گئی تھی. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نے آخری نبی پر بھی ضرور ایمان لانا ہے یا کتاب پر بھی ضرور ماننا ہے. اگر ہم تورات پہ عمل کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم انجیل پر عمل کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ چیز جو ہے ابھی جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر اول تو ظاہر ہے نبی ماننا ہے تو تمام نبیوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے تو تمام کتابوں کو ماننا ہے، تو اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے اس طرح کا. تو یہ جو اعتراض جو لوگوں نے کیا ہے اس کا جواب بھی قرآن نے فوراً دے دیا ہے، اگلی ہی آیت کے اندر وہ دے دیا ہے. اور وہ دوسرا جو کام ان کے ساتھ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. میثاق جو ہے نا واساکا سے نکلا ہے، واساکا مطلب ہوتا ہے پکی گانٹھ دے دینا کسی چیز کو، یعنی معاہدہ کر لینا، دونوں مل کر لینا. تو ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ان کے اوپر ہم نے پہاڑ کو، طور پہاڑ کو پورے کو اٹھا کر ان کے اوپر ایسے چھا گیا تھا چھتری کی طرح جب ان سے یہ معاہدہ لیا جا رہا تھا. اور پھر ان سے کیا کہا گیا، وعدہ کیا لیا گیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یعنی تورات، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو خود بھی یاد رکھو اور اس کو لوگوں تک نصیحت کے طور پر بھی پہنچاؤ. خود بھی یاد رکھو اور لوگوں تک بھی نصیحت کے طور پر پہنچاؤ. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں. پہلی بات کیا تھی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کو یاد رکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ. لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی صورت صرف ایک یہی ہے. اگر آخرت میں اس دنیا میں تم بچ سکتے ہو تو صرف اس وجہ سے بچ سکتے ہو کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کو یاد رکھو، اس کے احکامات کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرتے رہو، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں اگر کتاب کا ذکر نہیں تھا تو اگلی ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کر دیا کہ کتاب کے بغیر تو کوئی معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے، رسول اور کتاب کے بغیر. جب تک اللہ کا رسول آتا ہے، جو کتاب بھی لے کر آتا ہے وہ کتاب ہی ہدایت کا منبع ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہی تمام انسانوں نے چلنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ان کو فرما دیا کہ اس کتاب کو لے کر پکڑو، پکڑ کے رکھو اور اس کو لے کر تم نے آگے چلنا ہے اور یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا. دوسری جو
ابھی آپ اپنی طرف ذرا آ جائیں. قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے. یاد رکھیے گا جو کلام بھی اللہ کا نازل ہوا ہے اس دنیا کے اندر وہ ان بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو سلیکٹ کر کے جس کی طرف قرآن کو بھیجا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس معاہدے پر عمل کرنا تمام جو ہے وہ لوگ ہیں ان کا فرض ہوتا ہے. اسی لیے ان سے جو عہد لیا گیا تھا, ابھی ان کا قصور کیا تھا؟ عہد جو ان سے لیا گیا تھا اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے ایک پوری انوائرنمنٹ کریٹ کی. انوائرنمنٹ کیا تھی کہ طور پہاڑ جو تھا وہ چھتری کی طرح ان پہ چھایا ہوا تھا, اور تورات کے اندر ہی ہے, ان کی جو کتاب ہے خروج اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ وہ اس کو ایک دھواں سا نکل رہا تھا, یعنی ایک ایسا ماحول تھا کہ اللہ کی پریزنس شو ہو رہی تھی, ایسے تھا کہ اللہ موجود ہے اور آپ کی بات چیت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یعنی اس طرح کا ماحول تھا جب ان سے یہ عہد لیا جا رہا تھا. تمام بنی اسرائیل جو اس وقت موجود تھی ان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا طور پہاڑ کے پاس, اس پر پہاڑ چھا گیا اور اللہ کے نبی کا اور اللہ کا کلام بھی آپس میں ہو رہا ہے, اور وہ بات چیت تمام جو معاہدے کی ہے وہ ہو رہی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس جو تھی بالکل ادھر ایسے ہی تھی کہ جیسے مطلب انسان اپنی آنکھوں سے صرف وہ نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ محسوس کر سکتے تھے کہ اللہ یہاں موجود ہے. یہ صرف اس بات پہ زور دینا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس معاہدے کو کرنے کے لیے تمہارے درمیان موجود ہے. ویسے تو اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہی کافی ہے اور اس کائنات کو دیکھ کر ہی مان لاتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا اس معاملے کو بڑا پکا کیا گیا کیونکہ اللہ کو اس قوم کے کرتوتوں کا پتہ تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی کہیں کسر رہ گئی تو یہ قوم پھر جو ہے وہ الٹے قدموں جو ہے وہ پھر گئی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ پھر تم نے کیا کیا, ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے, من بعد ذالک, اس کے بعد, فلولا فضل اللہ علیکم, اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اس کے باوجود بھی کہ تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا, تو اس معاہدے کو توڑنے کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں جو ہے نا پھر معاف کر دیا, پھر تمہیں چانس دے دیا. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے تورات کے اندر اتنی تبدیلیاں کر دی. ابھی آگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً ایک ان کی وہ بیان کرے گا کہ پہلا کام انہوں نے کیا کیا یا اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے اس معاہدے کی دھجیاں اڑائیں جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا گیا تھا. تو اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے, اور وہ چیز کیا تھی, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. ان لوگوں کا علم تو تمہیں ہے ہی جنہوں نے سبت کے معاملے میں حدود الہی کی بے حرمتی کی, تو ہم نے ان کو دھتکارا کہ بن جاؤ ذلیل بندر. یہ واقعہ کیا ہوا تھا, سبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو تورات دی ان کو, قرآن دیا جس طرح ہمیں دیا ہے ان کو تورات دی, تورات کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہفتے کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے تم کوئی کاروبار کوئی کام نہیں کرو گے. یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر, صبح سے شام تک تم صرف اللہ کا ذکر کرو گے. جس طرح جمعے کے دن کے لیے ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تمام کاروبار چھوڑ دو. اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ اذان جب جمعے کی ہو جائے اس کے بعد کو کاروبار کرنا جو ہے نا حرام ہے, اس کے بعد کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی چیز میں مصروف ہونا چاہیے سوائے نماز کی تحریک. بالکل ایسا ہی عہد ان سے لیا گیا تھا. اللہ نے ہم پہ تو بڑی رحمت کیا کہ ہمیں صرف اللہ نے جمعے کی نماز کے دوران روکا ہے کاروبار سے, اس کے بعد کہا کہ وابتغوا من فضل اللہ, پھر تلاش کرو اللہ کا فضل جا کے, اور جو بھی کاروبار تم نے کرنا ہے کرو. لیکن ان پر پابندی تھی سب کے ہفتے والے دن کی کہ یہ اس میں کوئی کاروبار نہیں کریں گے. ایک شہر تھا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, آج بھی وہ موجود ہے, ایلات اس کا نام ہے. ابھی پورٹ ہے بہت بڑی اسرائیل کی بہت بڑی پورٹ ہے. یہ بحرہ کلزم جدھر ہے, ریڈ سی جدھر ہے, ریڈ سی آگے جا کے جب مصر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں. اگر آپ میپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان دو شاخوں میں ایک تو نہر سویز والی شاخ ہے جس کو خلیج سویز کہتے ہیں, اور دوسری خلیج عقبہ ہے جو جارڈن کے ساتھ ساتھ پھر اندر تک چلی جاتی ہے. ان کے بالکل ٹپ کے اوپر جہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں دونوں,
وہاں پر ایک شہر ہے عقبہ جو کہ جارڈن کی پورٹ ہے، اور ایک شہر ہے ایلات جو ابھی اس وقت اسرائیل کی پورٹ ہے، بہت بڑی ایک ہی پورٹ ہے اس سائڈ۔ یہ پورٹ سٹی تھا اس وقت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہاں کے لوگوں کو چونکہ کاروبار سے منع کیا گیا تھا، تو یہاں لوگوں نے یہ کام شروع کیا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کا، چونکہ ان کا زیادہ تر دار و مدار جو تھا وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور سمندر کے کنارے رہنے والوں کے لیے سی فوڈ جو ہوتا ہے اس کو پکڑنا، اس کو پرزرو کرنا، اس کو بیچنا، یہ کاروبار تھا بہت بڑا۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھیں، سورہ اعراف میں بڑی ڈیٹیل سے اس کا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مچھلیاں سارا ہفتہ اتنی نہیں آتی تھی جتنی ہفتے والے دن آتی تھی۔ ابھی یہ جا کے بیچارے کھڑے ہوتے، مطلب ان کو بڑا وہ غصہ چڑھتا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، تو سارا ہفتہ تو فارغ بیٹھے گزر گیا ہے، ابھی مچھلیاں آج پھر آ گئی۔ یہ نافرمانی کرتے رہتے، مچھلیاں اچھل رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے کوئی عقل مند لوگ تھے ان کے اندر بھی، انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالتے ہیں سمندر سے اور ادھر کھڈے کھود دیتے ہیں، تو پانی سے جب اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں ہفتے والے دن تو کچھ نہ کچھ ادھر آ جائیں گی، تو ہم اتوار کو پکڑ لیں گے۔ ہم کہیں گے جی ہفتے کو تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے، تو اتوار والے دن ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ابھی یہ انہوں نے پلان اپنا بنا لیا، اور وہ مچھلیاں جو تھیں وہ ظاہر ہے پانی آتا تھا اس کے ساتھ وہ بھی آ جاتی تھی، اتوار کو یہ پکڑ لیتے تھے۔ ابھی وہاں کچھ لوگ تھے جو اللہ کا خوف کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، 3 گروہ تھے بلکہ۔ ایک گروہ تو یہ تھا جو کھلی کھلی نافرمانی پہ تلا ہوا تھا، فراڈ کرنا اللہ کے ساتھ۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا وہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، بولتا تھا ان کے ساتھ، اور تم جو ہے نا وہ پکڑے جاؤ گے، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، اللہ کی کھلی کھلی نافرمانیاں کر رہے ہو تمہیں۔ اور ایک گروہ وہ تھا وہ کہتا تھا یار انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے، چھوڑو ہم نے ان کو کیا کہنا، یعنی کوڈنٹ کیئر لیس کہ جی ہمیں کیا مسئلہ ہے، کرتے رہیں نہیں کرتے ہیں ڈوبے مریں۔ یہ والا جو گروہ تھا جو ان کو نصیحت کرتا تھا، یہ کہتا تھا ظالموں ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اس بات کے لیے کہ ان کے اوپر اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم بھی ساتھ مارے جائیں گے اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ہر مسلمان، ہر اس شخص پہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا پھر ان کے اوپر، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف وہ لوگ بچے جو کہ منع کرتے تھے اس کام سے کہ یہ نافرمانی نہ کرو۔ باقی جو دونوں گروہ تھے، ایک تو چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا اس کو پرواہ نہیں ہے، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ جو ہے وہ تو ذرا اس میں انوالو تھا اس کے اندر، ان کو تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برباد کیا۔ یہ جو لوگ منع نہیں کرتے تھے صرف ان کو بچا لیا جو منع کرتے تھے، اور دوسرے جو اس کام کو کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی بندر بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے اندر والے انسان وہی تھے، ان کی باہر والی شکل جو تھی وہ بندر سی بن گئی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ بندر کسی کے پاس جاتے تو روتے ہوئے یا اپنی حرکتیں کرتے ہوئے گوں گوں جو بھی وہ کرتے ہوں گے، بولنا بھی ان کا بند ہو گیا ظاہر ہے، تو وہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے کہ جاؤ یار دفعہ ہو جاؤ، یہ تو لعنتی ہیں، یہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہیں، ان کو ہم کدھر ہیں۔ تو اس کو خاسین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، دتکارے ہوئے، کہ ان کو پھر دتکارا جاتا تھا اور وہ وہاں سے ان کو دفن کیا جاتا تھا، پتھر مارتے تھے لوگ۔ جس طرح ہمارے عام طور پہ ہم بیٹھے ہوں کچھ کھا پی رہے ہوں، کوئی کتا بلی کوئی چیز آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کو مارو، بھگاؤ اس کو یہاں سے، بالکل یہ والا حال تھا ان کا۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد وہ تمام لوگ جو تھے وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ بندر موجودہ جو ہیں یہ ان کی نسل سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کسی نے کیا تھا کہ جی یہ جب موجودہ بندر ہیں یہ ان کی نسل سے، انہوں نے فرمایا نہیں، وہ 3 دن سے زندہ رہے تھے، عبرت کے طور پر اللہ نے ان کو زندہ رکھا تھا۔ اور یہ یہودی ایسی قوم ہے، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں بھی اس کا، ان کی سینہ میں سینہ کہانی یہ سب کو پتہ تھی، لیکن یہ کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، نہ ان کی کسی کتاب میں یا نہ تاریخ کی کتاب میں۔ ظاہر ہے داؤد علیہ السلام کا زمانہ ذرا بعد کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تورات میں تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے پوری اپنی ایک ہسٹری لکھی ہوئی ہے، 12 کتابیں ہیں ان کی، جس میں ہسٹری کی کتابیں بھی شامل ہیں، اس میں اس واقعہ کا انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، بالکل ذکر نہیں کیا۔ جو یہاں ہدایت کی اور نصیحت کی بات ہے ہمارے لیے، آپ ذرا یہ سوچیں کہ ایک حکم کی، اور بھی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے
لیکن کھلے طور پہ انہوں نے ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور ان کا حشر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان قوموں پر کیسے عذاب لے کر آتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ ایک سبق تو ہمارے لیے یہ سیکھنے والا ہے، ہم جو قرآن کے احکامات کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سود حرام ہے، پھر بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کسی نہ کسی بہانے سے اس کو لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یار کہ یہ جو کاروبار میں اگر ہم 2 نمبری کریں گے تو یہ حرام ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جتنے بھی احکامات، غیبت ایک عام سی بات ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم دھڑا دھڑ غیبت کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور کوئی نہیں روک رہا ہوتا دوسرے کو، سارے چسکے لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی باز آ جاؤ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اللہ نے منع کیا، گناہ کبیرہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ جتنا زنا ہے، زنا کے معاملات ہیں، باقی معاملات ہیں۔ یہاں یہ آیت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اللہ کے احکامات کی جب کھلی کھلی خلاف ورزیاں شروع ہو جائیں تو پھر اللہ کا غضب بھٹکتا ہے، اور وہ غضب کسی نہ کسی فارمیٹ میں پھر نظر آتا ہے، وہ سیلاب کی صورت میں آ جائے، وہ زلزلے کی صورت میں آ جائے، وہ ہماری جو ہے نا وہ ذہنی خلفشار کی صورت میں آ جائے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور اللہ صرف یہ عذاب ہمیں صرف اس لیے دکھا رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا جھلک، عذاب نہیں ہے یہ، جھلک دکھا رہا ہوتا ہے عذاب کی، کہ اپنے جگہ پہ آ جاؤ، اپنے ٹھکانے پہ آ جاؤ، اللہ کے ساتھ جو وعدہ تمہارا اس کو پورا کرو۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں پر ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر ہم برائی کو روکیں گے نہیں، یاد رکھیے، تو پھر ہمارا حشر بھی جو ہے انہی کے ساتھ ہوگا جو اس برائی میں مبتلا۔ وہ یاد ہے نا ایک حدیث جس میں ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ یار فلاں بستی کو جا کے الٹ دو، انہوں نے کہا جناب اس میں تو آپ کا ایک بڑا ہی نیک بندہ ہے، 24 گھنٹے مصلے پہ رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور آپ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی ساتھ ہی ان کے پلٹ۔ اتنی برائی پھیلی ہوئی ہے، اتنا گند چلا ہوا ہے معاشرے میں، ارد گرد سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی آج تک زبان کھلی ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ بھی آیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ کسی کو جا کے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لڑنا شروع کر دینا کسی کے ساتھ، طریقے سے سمجھائیں، آپ کے اندر ایک فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کو برا کہو، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمتر ترین درجہ ہے، یعنی اس کے بعد تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور اس کرتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اگر وہ نہیں ان کو منع کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام بھی جو ہے ان کے ساتھ ہی۔ تو یہ چیز بھی دوسرا سبق جو ہے نا ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ تو اصل جو ان کی جتنی بھی چارج شیٹ ہے، ہمیں صرف یہ سمجھ کے کہ یہ تو یہودیوں کو کہا گیا، ان کا ذکر ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارا ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں خود دیکھنا ہے کہ بھائیو ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم بھی تو اللہ کی کتاب کے ساتھ وہی سلوک نہیں کر رہے جو یہودیوں نے کیا تھا، اور پھر اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا، آج تک دنیا میں ذلیل و خوار ہیں اور قیامت تک اسی طرح ہی رہیں گے۔ بے شک ہم کہتے ہیں اکانومی بڑی انہوں نے کنٹرول کی، میڈیا بڑا کنٹرول کیا، فلاں کیا، لیکن یہ زندہ کسی دوسرے کے سہارے پہ۔ آج امریکہ بہادر، یورپ بہادر اپنا حاضر ہے اس کے پیچھے کھینچنے، یہی عرب اس کو کھا جائیں 2 دن میں۔ تو یہ ان کی جو ضلالت ہے، ان کے اوپر جو ذلت ہے، وہ اسی طرح ہی مسلط رہے گی جب تک اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے اور اللہ کے احکامات کو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ رد کرتے رہیں گے، تو یہی معاملہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کے اس سے وہ ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی آپ برائی کو دیکھیں حکمت سے، طریقے سے ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ضرور بولیں۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، نہیں بولیں گے۔ جس طرح آج کل یہ ٹرانسجنڈر والا ایک معاملہ چلا ہوا ہے، وہ چپ کر کے قانون پاس ہو گیا، حد دیکھیں اس ملک کے اندر کہ کسی نے وہ قانون پڑھا ہی نہیں اور وہ پاس بھی ہو گئی۔ آپ کی اسمبلی کے اتنے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ یار اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یعنی جس کا بندے کا چاہے دل کرے وہ مرد بن جائے، جس کا چاہے وہ عورت بن جائے، صرف شناختی کارڈ چینج کروانا۔ کس چیز کا دروازہ کھول رہے ہیں؟ ابھی جا کے وہ
سینیٹر مشتاق صاحب ہیں جماعت اسلامی والے، انہوں نے کوئی شور مچایا سینٹ کے اندر. جب سینٹ میں گیا بل تو انہوں نے پڑھا، تو ایک ہی بندے نے پڑھا میرے خیال میں، اس نے اٹھ کے شور مچا دیا کہ یار یہ مسلمان ملک ہے، یہ تم اس کے اندر کیا گند پھیلانا چاہتے ہو؟ یہ ادھر گے میرجز ہوں گی، ادھر یہ کام چلے گا، ہماری نسلیں تباہ ہونی، ہمارا دین دنیا سب کچھ تباہ کرنی. تو وہ اس معاملے کو جو ہے وہ پھر وہ ختم کیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی جس لیول پہ بھی آپ کو نظر آتی ہے، یاد رکھیے گا آپ کا جو دین ہے یہی آپ کا سب کچھ. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ آپ کی عزت ہے نہ رسپیکٹ ہے. آج اگر ہم دنیا میں خار ہیں تو اسی وجہ سے خار ہیں. اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اس سے ہدایت دینا چھوڑ دی ہے، اور اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دنیا میں عزت بھی دے گا اور ہمیں کامیاب بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.